اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان نیک اعمال سر انجام دیتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی مدد، نصرت اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایک ایسا انسان بہت خوش نصیب ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دیتا ہے کہ ہاں میں واقعی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہوں، میرا عمل اس کے مطابق ہے۔ وگرنہ دنیا کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ اگر انسان کسی ادارے سے وابستہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ لیبل لگا لیتا ہے اور یہ ظاہر کرواتا ہے کہ میں فلاں ادارے کا ملازم ہوں یا اہلکار ہوں، تو ایسا شخص جب قانون کی گرفت میں آتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے انارکلی میں ہی یہ واقعہ کہ ایک شخص خود کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کر رہا تھا، لیکن جب تھوڑی سی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو پھر بہرحال اس کے خلاف جو بھی قانونی چارہ جوئی وہ کی گئی۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیے، اگر ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی پارٹی میں ہیں، ہم حزب اللہ میں ہیں، اللہ کی پارٹی، اور دوسری طرف ہے حزب الشیطان، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پارٹی میں ہیں، شیطان کی پارٹی میں نہیں، تو دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اس دعوے کا ثبوت اگر ہم عمل سے نہیں دیں گے تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب انسان نیک اعمال سر انجام دیتا ہے تو اس کے اوپر شیطان اپنا وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا وار تو شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف آنے ہی نہ پائے، لیکن اگر انسان نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو پھر اس کا اگلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نیکی کے اوپر ثابت قدمی اختیار نہ کرے۔ اب دیکھیے، رمضان کا مہینہ، اس میں بہت سے لوگوں نے نیکی کے کام سر انجام دیے، خیر کے کام سر انجام دیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ 24 گھنٹے اپنا کام کر رہا ہے، وہ کسی لمحے جو ہے نا سستی اور بے پرواہی نہیں کرتا۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ضرور یہ ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، وہ اپنے اس دعوے میں پوری تگ و دو کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر دم لگا ہوا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ بسا اوقات سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک موقع وہ رمضان کے بعد کے ایام کا بھی ہے۔ رمضان میں انسان کا نیکی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، لیکن شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے نیکیاں کمائی ہیں نا، اب اس کی ان نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے۔ اب بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل میں اختیار تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے میری ساری جو ہے وہ محنت پر پانی پھر جائے۔ میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن مجید پڑھا، اس کو سنا، بعض لوگوں نے اعتکاف کیا، صدقہ و خیرات اور دیگر نیکی کے کام، تو کہیں ایسا کوئی عمل میرے سے سر انجام نہ پا جائے کہ جس کی وجہ سے ساری جو ہے وہ محنت ضائع چلی جائے۔ ایک انسان، اس کو تنخواہ ملتی ہے، پورا مہینہ کام کرتا ہے، اب صرف وہ مہینہ کام کر کے تنخواہ حاصل کر لینا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس تنخواہ کی حفاظت کرنا، اس پیسے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ فائدہ ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتے ہیں، ہمیں ان سے آگاہ ہونا ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے انسان کے عقیدے سے متعلق جو ہمارا بلیف ہے۔ اگر یہ درست نہ ہو اور اس کے اندر شرک کا ایلیمنٹ آ جائے تو یقین جانیے جتنی مرضی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، ادریس، الیسع اور دیگر پیغمبر۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ سورۃ الانعام میں اب انبیاء شرک سے روکتے تھے، لیکن سبق ہمارے لیے تھا کہ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل جو ہے وہ انسان کا قبول نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑے واضح مثال دیکھیے، ہمارے ہاں سے بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں بیت اللہ میں، جب خادمین کی جو ہے وہ وہاں سے نوکریاں نکلتی ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں، اور خواہش کیا ہوتی ہے، ایک چنے دی روزگار کا موقع بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیت اللہ کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے دی جائے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کو سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جن کفار کو آپ نے دعوت دی، یہ بھی بیت اللہ کی جو تولیت ہے، بیت اللہ کے انتظام و انصرام کو چلانے والے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ حاجیوں کی خدمت کتنا جو ہے وہ بظاہر اچھا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ شرک کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ کفر پر گواہی دیتے ہوئے وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجد بنانا کتنا عظیم کام ہے، مسجد کی آباد کاری کرنا، لیکن اگر عقیدے میں شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، یا اللہ کی عبادت میں ذرہ بھر بھی شرک آ گیا، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ آج دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کرنے سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو ذرا سے کوئی مسئلہ ہو گیا، گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کاروبار نہیں چل رہا، مسلسل بیماریاں، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کاروبار کہیں پر جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے تو وہاں سے کوئی خاطر خارج پہنچ نہیں آتا، متعدد بار ایسا ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا پہلا تو ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کروا دیا، بس فلاں نے کچھ کروا دیا ہے۔ اب یہ سب سے پہلی بات عقیدے کی خرابی یہاں سے آ جاتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے عقیدے کے حوالے سے کہ اگر ساری لوگ مل کر یہ کوشش کریں کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں، اپنے صحابی کو آپ نے نصیحت کی تھی، آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے آپ کا نقصان لکھا، اور اگر سارے مل کر یہ کوشش کریں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے آپ کا فائدہ لکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدے کی چیزیں تھیں۔ آج ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو کر اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے اس کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اپنے کل کی خبر معلوم کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے جاتے ہیں، میرا روزگار کیسا ہوگا اور میں آئندہ آنے والے ایام میں کیا کروں گا۔ آپ کا فرمان واضح ہے کہ جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو آنے والے دنوں کی خبر دیتا ہے، تو ایسے شخص نے اس چیز کا انکار کر دیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنے گلوں کے اندر، اپنے بازوؤں کے اندر تعویذ لٹکا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے میری فلاح جو ہے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن شریعت نے اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا کہ پیچھے آپ کے بیک اینڈ پہ کیا ہے۔ وگرنہ اگر آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ جو بتوں کو پکار رہے ہیں، واضح طور پر شرک کر رہے ہیں قرآن مجید، وہ بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ عقیدہ وہاں پر ان کا بھی اللہ کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کو اللہ رب العالمین نے غلط قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کی باتیں، یہ شرک جو ہے وہ سارے اعمال کو ضائع کرنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والا ایک کام یا ایک طرز فکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو ناپسند کرے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ ذرا آپ سرچ کیجئے کہ قرآن مجید کی وہ آیات نکالیے کہ جن میں اللہ نے لوگوں کے اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک آیت آپ کو یہ بھی ملے گی سورہ محمد کی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اب اللہ نے کئی ایک احکامات نازل کیے ہیں، اگر انسان کے دل میں اس کے بارے میں ناپسندیدگی ہے، اور ہمارے ہاں نا ایک ہوتا ہے انسان کی کوتاہی ہو جانا، عمل میں کوتاہی ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان اس عمل کو پسند ہی نہ کرے۔ مثال کے طور پر انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی اس سستی کو تسلیم کرتا ہے، ہاں میری سستی ہے، لیکن ایک ہے کہ انسان اس چیز کو ناپسند کرے کہ یہ کیا جی دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، بار بار جو ہے وہ ہم دکان کا شٹر بند کریں، اپنے کاروبار کو ترک کریں، یہ کیا طریقے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردے کا۔ ایک ہے کہ خواتین جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور اس کو گناہ سمجھتی، یقیناً یہ بھی قابل مذمت، لیکن اس سے بڑھ کر غلط رویہ یہ ہے کہ اس کو ناپسند کرنا، اس عمل کو ہی ناپسند کرنا۔ جی میں نہیں مانتی یا میں نہیں مانتا، بھائی تم کون ہوتے ہو ماننے نہ ماننے والے؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں تمہاری مرضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل و صورت کے آداب بتائے ہیں، لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کی وضاحت، چال ڈھال، آپ کی ظاہری اپیرنس، آپ کا صرف نام مسلمانوں والا نہ ہو بلکہ آپ کا چہرہ مہرہ بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے، آپ کا لباس، آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، مطلب اس سب کے اندر اسلامی رنگ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو صرف امت محمدی کا دعویٰ کر دینا نہیں بلکہ ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کو ہمیں لازم کرنا۔ تو اس لیے قرآن مجید کا کوئی حکم ہے اس کو ہمیں ناپسند نہیں سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات محترم بھائی اس میں یہ ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ان میں ایک عمل ہے منافقت۔ ایک تو ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت قرار دیا ہے، جیسے وعدہ کرنا تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا، بات کرے انسان تو جھوٹ بولے، گالم گلوچ کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت۔ یہ تو ہے عملی نفاق جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ گناہ گار ضرور ہے
لیکن ایک ہے اعتقادی نفاق، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے جو اس کی جگہ ہے اس میں ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اعتقادی طور پر منافق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ اب یہ کیا ہے، انسان ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے اور حقیقت میں اس کے دل کے اندر کفر ہو۔ آج یقین جانیے جہاں پر ہم عملی طور پر منافقت کا شکار ہوئے ہیں کہ وعدہ خلافی ہے، گالم گلوچ ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، اسی طرح ہم اعتقادی طور پر بھی منافقت کا شکار ہو چکے ہیں، جس کو نفاق اکبر کہا گیا ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو منافق لوگ ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، ظاہراً کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں محترم بھائیوں اپنے ان بہن بھائیوں کے حالات پر کہ جنہوں نے واقعتاً یہ عید جو ہے وہ بارود کی بارش کے اندر گزاری ہے، غزہ میں بسنے والے ہمارے مسلمان، آپ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ بربریت اور ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے وسائل اور بڑی بڑی ٹیکنالوجیز رکھنے والے ممالک ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریتی۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ چھوٹی منافقت نہیں ہے، یہ بڑی منافقت ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آج تک تاریخ اسلام میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ قتل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اس ظلم اور بربریت کے باوجود سلام ہے ان لوگوں کو کہ جو اس سب کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانی، اس کے 3 بیٹے وہ اسی اسرائیل کے حملے کے اندر شہید ہوئے، ان کے پوتے شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود عزم نہیں ڈگمگائے۔ اور آج کیا خیال ہے، آج سعودی عرب کے حکمرانوں کے لیے یہ آیت دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور یہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام عرب ممالک کے لیے اور تمام دیگر جتنے مسلم ممالک ہیں سب کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت۔ کیا اللہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ کیا آج بحث اس وجہ سے جو ہے وہ جانیں اللہ رب العالمین کے ہم بخشی جائیں گی کہ اس سال جو ہے وہ ہم نے اتنے لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ حج کا اہتمام کیا، انتظام کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے کانوں سے جوں تک نہیں رہی؟ آج ہمارا میڈیا اٹھا کر دیکھیے کس طریقے سے لاہور، کراچی، ملتان اور ایک ایک جگہ کو کس طرح اس کی کوریج کر رہا ہے کہ جی لوگ کس طرح خوشیاں منا رہے ہیں عید کے اوپر، اور کوئی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پبلک پلیسز پر جا رہا ہے، لوگ جو ہے وہ کھانے اڑا رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہاں پر صورتحال کس طرح کی بنی پڑی ہے اور ہم یہاں پر کیا پیغام دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بھائیو، یہ ہمارا جو طرز عمل ہے یاد رکھیے، یہ رمضان میں کی ہوئی ہماری ساری باتوں کو ضائع کر سکتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ عبداللہ بن ابی کہ جنگ احد کے اندر کس طرح جو ہے وہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن جنگ سے پہلے اس نے بھلا کیا کہا؟ اس نے بہانہ کیا کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، اب آپ باہر جا کر لڑ رہے ہیں غزوہ احد میں، لہٰذا ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ یہ بہانہ کر کے 300 لوگوں کو علیحدہ کر کے یہ چلا گیا اور مسلمانوں نے وہاں پر کافروں کا مقابلہ کیا۔ آج کیا یہی طرز عمل ہمارا نہیں بن چکا؟ وہی منافقین کا کردار۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے جو ہے وہ پشتی بان بننے والے ہوں؟ آج ہمارے مسلم ممالک، ہماری عوام، ہمارے حکمران، تو ہمارے پاس جو ہتھیار ہے، سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، معاشی بائیکاٹ کا ہتھیار ہے، یہ عوام کی سطح کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اپنی آواز پر امن طریقے سے حکام بالا تک پہنچانا کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو کہ تمہارے سامنے تمہارے مظلوم مسلمان بھائی اور بہن ہوں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ تم اس طرح بے حسی کا، بے ضمیری کا مظاہرہ کرو۔ اور ہمارے حکام بالا کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ان حالات کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتی ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہارے اوپر کافر قومیں ایسے مل پڑیں گی جیسے ان کا کھانے کی تھال پر آتا ہے بھوکا شخص۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، بلکہ تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا، اس طرح جس طرح اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا تمہارا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، اور تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، موت کی نفرت ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے دل کے اندر شہادت کی تمنا اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہم ان کافروں بدبختوں کے خلاف لڑنے والے ہیں۔
یہ خواہش ہمیں اپنے اندر رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہو سکتا ہے جہاں پر جب موقع ملے وہاں پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اسی طرح ہمیں تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور نیکیوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان